سوال یہ ہے، ہم اس زمین پہ جو پیدا ہوئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ میں سے اور جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ میرا اس زمین پہ آنے کا مقصد کیا ہے۔ عزیزو، آج ہم کلام خدا میں سے سیکھتے ہیں کہ زمین پہ آنے کا انسان کا جو ہے وہ کیا مقصد ہے اور ہم کیوں اس زمین پہ پیدا ہوئے۔ اموز کی کتاب 4واں باب اور اس کی 12ویں آیت، یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ یہ تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ تیاری، یہاں پہ لگیجز ہیں، کچھ بیگز پڑے ہیں کافی سارے، اور اوپر لکھا ہے کہ تیاری، پریپریشن۔ یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارا زمین پہ آنے کا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی کیا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، پس اے اسرائیل میں تجھ سے یوں ہی کروں گا، اور چونکہ میں تجھ سے یوں کروں گا اس لیے اے اسرائیل تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے اور قبول کیے جانے پہ خداوند کی خاص برکت اور رحمت آمین۔ تو پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہاں پہ ہم نے اس ورس میں سیکھا کہ خدا کے ساتھ ملاقات کی کیا کرنی ہے جی؟ تیاری کرنی ہے۔ جیسے کلام میں ہمیں پتہ چلا کہ خدا سے ملاقات کی تیاری، ابھی ہم نہیں ہونا، اور اس کا 9واں باب میرے ساتھ نکالیے گا۔ ایک اور ورس آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا میں، کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ آمین۔ عزیزو، یہاں پہ ہمیں پھر ایک ٹائم کی انڈیکیشن مل رہی ہے، ہمیں ایک الارم مل رہا ہے، ہمیں ایک تنقید مل رہی ہے کہ دن ہی دن میں ہم نے جس نے ہمیں بھیجا ہے اس کے کام کو کیا کرنا ہے جی؟ مکمل کرنا ہے، اور دن ہی دن میں کرنا ہے، کیونکہ وہ رات آنے والی ہے جب کوئی بھی کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ یعنی اس زندگی میں اگر ہم آج مر جاتے ہیں تو اس کے بعد تو ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا، یعنی وہ رات آ جائے گی جب ہم کام نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے جس نے ہمیں بھیجا ہے اس کے کام کو ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ دن ہی دن میں پورا کرنا ہے۔ کلام خدا یہاں پہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ جس آپ سب ایک ایگزامپل سے واقف ہوں گے، 10 سواریوں والی جو کہانی ہے وہ آپ نے سنی ہوگی، تیاری تھی۔ اب ہم کلام خدا میں سے سیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل 25واں باب اور اس کی پہلی 13 آیات، ہم پڑھیں گے جلدی جلدی سے۔ کچھ یوں مرکوم ہے، پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 سواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کریں گے۔ ان میں 5 بیوقوف اور 5 عقل مند تھے۔ جو بیوقوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی ٹوٹیوں میں تیل بھی لے لیا، اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئی۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشلیں درست کرنے لگی، اور بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھ جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ 10ویں آیت میں، جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا آ پہنچا۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا آ پہنچا، اور جو
شادی کے جشن میں اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگی اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، بس جانتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ کلام خدا کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پہ خدا ان کی خاص برکت ہو، آمین۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، بہت ہی خوبصورت پریپریشن کی سٹوری ہے، تیاری کی سٹوری ہے، جو ابھی ہم نے پکچر میں بھی دیکھا اور میں نے جو ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کانشیس رہنا ہے، ہمیں تھوڑا۔ اور یہاں پہ آج ہم نے جو 10 کنواریوں کی جو ایگزامپل کے حوالے سے سیکھا، اور میں نے شروع میں کہا کہ 10 کی 10 جو تھی انہوں نے تیاری کی تھی، تو یہاں پہ ابھی ہمیں اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی کہ لکھا ہے کہ 10 کنواریاں تھیں اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنی مشقیں اپنے ساتھ لی، لیکن جو عقل مند تھی انہوں نے کیا کیا کہ ایکسٹرا آئل کے ساتھ لے لیا، یعنی اپنی ٹوپیوں میں بھی انہوں نے اپنے ساتھ تیل لے لیا۔ لیکن جو بیوقوف تھی انہوں نے مشلیں تو اپنی بھر لی اور وہ پوری رات لگ بھگ چل بھی گئی، جلتی رہی، لیکن چونکہ ان کے پاس ایکسٹرا آئل نہیں تھا، ان کی جو تیاری تھی وہ بہت اچھی نہیں تھی، ویل پریپیئرڈ وہ نہیں تھی، اس وجہ سے ان کو اندر نہ جانا نصیب ہوا۔ تو یہاں پہ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو 10 کی 10 کنواریاں تھیں انہوں نے تیاری کی تھی، لیکن جو 5 تھی انہوں نے بہت اچھی تیاری کی تھی، وہ ویل پریپیئرڈ تھی، جس کی وجہ سے وہ دلہا کے ساتھ شادی میں داخل ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا جو تیل تھا وہ ایکسٹرا بھی رکھا ہوا تھا، انہوں نے ٹوپیوں میں بھی اپنے ساتھ آئل رکھ لیا تھا، اور صرف مشقیں جو تھی ان پہ انہوں نے ریلائے نہیں کیا، کیونکہ دلہا کا جب ویٹ وہ کر رہی تھی تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کس وقت یا کس گھڑی دلہا آ پہنچے۔ تجربے ہی ہے نا، آئیڈیا ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے سے آ جائے، ہو سکتا ہے گھنٹے سے آ جائے، ہو سکتا ہے 2 گھنٹے سے آ جائے، یا آدھی رات کو آ جائے، یا صبح آ جائے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ لیکن وہ جو کنواریاں تھیں ان کو اس گھڑی کا آخری بار جو ہم نے پڑھی 13ویں باب میں لکھا ہے کہ اس دن اور اس گھڑی کا کسی کو نہیں پتا، اس لیے کیا کرنا ہے؟ جاگتے رہو، یعنی کہ ہماری جو تیاری ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اگر آج ابھی میں مر جاؤں، اگر ابھی دلہا آ جائے اور میرا جو دن ہے وہ ختم ہو جائے، شروع میں جیسے پڑھا کہ ایسی رات آنے والی ہے جب کوئی بھی کام نہیں کر سکے، تو اگر میں ابھی مر جاتا ہوں تو میری تیاری کیسی ہے؟ اس بات پہ آج ہم نے غور کرنا ہے۔ وہ 5 عقل مند کنواریوں کی طرح کیا ہم نے اپنی ٹوپیوں میں آئل بھر رکھا؟ کیا ہمارے پاس آئل جو ہے وہ انف ہے کہ اگر ہمیں ویٹ بھی کرنا پڑ جائے، یا ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کب ہماری سانسیں جو ہے وہ ختم ہو جائے، کب وہ دن آ جائے یا وہ گھڑی آ جائے جب ہمارا دلہا جو ہے وہ آ پہنچے، اور پھر کیا ہوگا جی کہ دلہا کے ساتھ صرف وہ لوگ جائیں گے جو ویل پریپیئرڈ ہوں گے، جن کی تیاری ان 5 عقل مندوں کی طرح کی ہوگی، جو کہ اپنے ساتھ ایکسٹرا آئل لے کے آئی تھی، جو کہ اپنے ساتھ ٹوپیاں بھی بھر کے لائی، کیونکہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ہو سکتا ہے ساڑیاں مشکلہ جو تیل ختم ہو جائے، تو جب ہمارے پاس ایکسٹرا ہوگا تو ہم اس میں ڈال سکیں گے۔ لیکن جو بیوقوف تھی انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ خیر ہے مشکلوں میں بہت زیادہ آئل ہے اور یہ تقریباً آدھی رات اس میں سے آرام سے گزر جائے گا، تو اس سے پہلے دلہا آ جائے گا، انہوں نے یہ آئیڈیا لگایا ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے ایکسٹرا آئل جو ہے وہ ساتھ نہیں لیا۔ لیکن جو عقل مند تھی انہوں نے یہ سوچا ہوگا یقیناً کہ کوئی پتہ نہیں، تو پھر ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی فنکشن پہ جب جاتے ہیں تو گھر سے ہم اندازے لگاتے ہیں، آئیڈیاز لگاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مہندی کا پروگرام ہے 10 بجے کا ٹائم، ہو سکتا ہے 12 بج جائے، 12 بجے شروع ہو گئے پھر 2 بج جائے،
کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار فیملی بڑی اسٹرکٹ ہے، انہوں نے بالکل آن ٹائم بنا 10 کا ٹائم دیتا ہے 10 بجے شروع کرنا ہے، تو ہم اس حساب سے اپنی پریپریشن اس حساب سے بچوں کی تیاری کرتے ہیں، روٹی کھا کے جانے ہیں یا نہیں کھانے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس اندازے کی بیس پہ ہم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو 10 کنواریاں ہیں ان کی جو اگزامپل ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بھی ایسی ہی ہے کہ جو 5 عقل مند تھیں انہوں نے سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے، اس لیے ہمیں ایکسٹرا بھی لینا ہے۔ آج ہم اس اگزامپل سے اپنی زندگیوں میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہماری زندگیوں میں یہ جو مثال ہے 10 کنواریوں کی کس طرح سے فٹ ہوتی ہے، کیسے آج ہماری زندگیوں میں یہ جو اگزامپل ہے یہ کام کرتی ہے۔ عزیزوں، آج ہم اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایسپیکٹ سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مشلیں کیا ہیں یا کپیاں، تیل کی کپیاں کیا ہیں اور تیل کیا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں ہم کیسے ان چیزوں کو جو ہے وہ پریزرو کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے آئل کو جو ہے وہ سنبھال سکتے ہیں تاکہ جب دلہا آئے تو ایسا نہ ہو کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح تیل لینے کے لیے بھاگ جائیں اور واپس آئے تو پتہ چلے کہ دروازہ بند ہو گیا۔ تو پھر دلہے کا جواب کیا تھا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تمہیں نہیں جانتا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مشلے یا تیل کی جو کپیاں ہیں وہ ہم خود ہیں، ہمارے جو جسم ہیں ہم خود جو ہے وہ تیل کی کپیاں ہیں۔ اور تیل کیا ہے، تیل کے جو ڈراپس ہیں وہ کیا ہیں جو ہماری زندگی میں ہم نے اپنی مشلوں میں بھرنے ہیں، کیونکہ ہم نے کیا سیکھا کہ یہ جو وقت ہے یہ کس لیے جی؟ خدا کے ساتھ تیاری کا وقت ہے۔ تو اس تیاری کو ہم نے کیسے کرنا ہے، ہم نے کیسے اپنی مشلوں کو جو ہے وہ فل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی کپیاں، تیل کی جو کپیاں ہیں، جو جیسے عقل مندوں نے کیا کیا کہ اپنے ساتھ کپیوں میں بھی تیل لے لیا۔ تو وہ جو تیل ہے آج ہماری زندگیوں میں وہ ڈراپس جو ہیں، تیل کے قطرے جو ہیں، ایک ایک قطرہ جو ہے وہ کس طرح سے ہم اپنی کپیوں کو بھر سکتے ہیں یا اپنی کپیاں بھرتے ہیں یا کس طرح بھرنی چاہیے، آج اس بات پہ ہم غور کریں گے۔ تو کیا دعا جو ہے یہ ایک ڈراپ ہو سکتا ہے اور اس سے ہماری جو تیل کی کپیاں ہیں وہ بھر سکتی ہے۔ بہت سے ڈراپس ہیں، جیسے تیل کی کپی انہوں نے بھری اور اپنے ساتھ لی، تو آج ہمیں اس تیل کی تو ضرورت نہیں کہ سر چلانے ہے جسم میں، بلکہ آج ہم نے اس سینس میں یہ سیکھنا ہے کہ ہماری جو تیل کی کپیاں ہیں وہ کیسے بھرنی ہیں، کیسے، کون سے ایسے ڈراپس ہیں، کیونکہ وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ بن کے دریا بننا، قطرہ قطرہ جمع۔ تو یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں اگر ہم بائبل مقدس پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ہمیں حکم دیے اور ہر حکم کے ساتھ اس نے برکت دی ہے، ایک وعدہ ہے اس کا، اور اگر ہم اس حکم کو پورا کرتے ہیں تو یقیناً خدا کا جو وعدہ ہے، خدا کی جو برکت ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ ان اے سینس ہم اس کو ڈراپ کے طور پہ لے سکتے ہیں، تیل کے قطرے کے طور پہ، جیسے ایک قطرہ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے جی؟ دعا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد روزہ، سب لوگ بڑے ساتھ ساتھ ذرا پابندی، سنجیدگی، قربانی، آواز نہیں آ رہی اونچی ذرا، مدد کا، ویری گڈ، پیار، ایمان، دے یقین جنہیں کسی نہیں دیتے، اوکے، شکر گزاری، خدا کا خوف، آخر تک برداشت جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے، فرما برداری، رحیم و غفور یعنی کہ رحم کرنے والا، آل رائٹ، پھر بپتسمہ اور توبہ، راست باز یعنی راست بازی، آل رائٹ۔ یہ سارے ڈراپس ہیں جو میں نے کچھ
ڈراپس ہیں وہ بنائے ایڈٹ کیے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سے ایسے اعمال ہیں جو ہماری زندگیوں میں ڈراپس کے طور پہ آتے ہیں۔ ہم اگر ایک کام کرتے ہیں تو ایک جو ایمان کا قطرہ ہے یا آئل کا ڈراپ ہے جو وہ ہماری مشروں کے اندر یا ہماری تیل کی کٹیوں میں آ جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، اور یہ ہماری بیسیکلی زمین پہ رہ کے تیاری ہے۔ اور جس بندے کی جتنی زیادہ اچھی تیاری ہوگی اتنی ہی زیادہ برکت جو ہے اس کو مل سکتی ہے۔ جیسے یہاں پہ ہم نے 5 عقل مند اور 5 بے وقوفوں کے بارے میں سیکھا، جن کے پاس زیادہ پرزرو تھا، محفوظ تھا، ان کو کیا ہوا کہ جی دلہا اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ لیکن جو بے وقوف تھی، جن کے پاس یہ آئل کم تھا اور وہ بالکل اینڈ ٹائم پہ ڈھونڈنے کو نکل پڑی یا خریدنے چلی گئی، تو ان کے لیے پھر جو جواب تھا وہ بہت ہی سخت تھا، اور دلہے نے کہہ دیا کہ جی میں تم جان لیں۔ تو ہم نے اس گروپ میں شامل ہونا ہے جن کے پاس آئل انف تھا، بہت تھا کہ وہ دلہے کا ویٹ بھی کرے، اور جب بھی دلہا آ جائے، جدوں مرضی آ جائے، ہمیں رات کو آ جائے، وہ نہیں آ جائے، صبح آ جائے، ان کو اس بات کی پریشانی نہیں تھی، اس بات کی ٹینشن نہیں تھی کہ میرے پاس آئل کم نہ ہو جائے یا میری مشلیں جو ہیں وہ کہیں بجھ نہ جائیں۔ تو اس بات کی پریشانی ان کے لیے ہرگز نہیں تھی۔ عزیزو، آج ہم ان ڈراپس میں سے، ان قطروں میں سے 2 قطروں پہ بات کریں گے، 2 چیزوں کو سیکھیں گے کہ کیسے وہ 2 جو ڈراپس ہیں ہماری زندگی میں آ سکتے ہیں، بلکہ 3: توبہ، بپتسمہ اور دہ یقین۔ ان 3 چیزوں کو ہم جو ہے وہ بڑے ہی سادہ الفاظ میں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2 کرنتھیوں 7واں باب 9 سے 11 آیت۔ ہم اسے دیکھیں گے 2 کرنتھیوں 7 باب اس کی 9 آیت سے 11 تک۔ اب میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ تم کو کام ہو، بلکہ اس لیے کہ تمہارے کام کا انجام توبہ ہو، کیونکہ تمہارا کام خدا پرستی کا تھا، تاکہ تم کو ہماری طرف سے کسی طرح کا نقصان نہ ہو، کیونکہ خدا پرستی کا کام ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے، اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا کام موت پیدا کرتا ہے۔ بس دیکھو اسی بات نے کہ تم خدا پرستی کے طور پر غمگین ہوئے، تم میں کس قدر سرگرمی اور زر اور خفگی اور خوف اور اشتیاق اور جوش اور انتقام پیدا ہوا۔ تم نے ہر طرح سے ثابت کر دکھایا کہ تم اس عمر میں بری ہوئے۔ آمین۔ عزیزو، 2 چیزیں اس میں بڑی خاص اور غور کرنے والی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ خدا پرستی اور غمگین ہونا۔ جب ہم یہ 2 عمل کرتے ہیں تو پھر ہم جاتے ہیں اس قطرے کی طرف، یعنی کہ توبہ کی طرف۔ تعلیم توبہ کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ جب ہم غمگین ہوتے ہیں، غمگین ہونے تو مراد اے نہیں کہ ایمیل ہونا پڑھنا شروع کر دو، غمگین ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنے اوپر غمگین، اپنی زندگیوں پہ غور کرنا ہے، اور پھر ہم نے پریشان ہونا ہے، پھر ہم نے پشیمان ہونا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا گناہ سرزد کیے، میں نے اپنی زندگی میں کتنے بڑے بڑے گناہ کیے۔ اس بات پہ ہمیں غمگین ہونا ہے، اس بات پہ ہمیں پریشان ہونا ہے، اور جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جی؟ ہم کیا کرتے ہیں جی؟ توبہ۔ ہمیں توبہ کی تعلیم کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کا اصل طریقہ کیا ہے۔ توبہ سے مراد سمپل یہ نہیں کہ جی اسی آئے اور آ کے ہم نے کہا کہ جی میں خدایا توبہ کرنا میں کرنی ہے، میرے معاف کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں اگر ہم ڈیٹیل میں بات کریں تو 3 سے 4 سٹیپس ہیں توبہ کے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ پہچان، ریکگنائزیشن، اپنے گناہ کو یا غلطی کو پہچاننا۔
پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے کہ اس غلطی کے اوپر آپ نے پھر پریشان ہونا، غم کرنا ہے، اور پھر تیسرا سٹیپ جو ہوگا وہ کیا ہوگا کہ ہم نے اس کا ہرجانہ بھرنا کسی بھی چیز کا، یعنی اگر میں کسی کا 100 روپیہ چوری کیتا ہے تو وہ واپس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر چوتھا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ توبہ، یعنی توبہ کے اندر جو ہے وہ 3 سٹیپس ہیں۔ اگر ہم اس پہ بات کریں ڈیٹیل میں تو ٹائم کیونکہ شارٹ ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ساری چیزوں کو کور کیا جائے، تو آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ توبہ جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہوتی اور کرنی بھی نہیں ایسی توبہ، کیونکہ اگر ایسی توبہ کرتے ہیں جس میں ہمیں خود نہ پہچان ہو اپنے گناہوں کی، سانو آپ ہی نہ پتا ہوئے کہ میں کیتا کی ہے جنہی توبہ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، تو اس توبہ کا پھر کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ توبہ کرنی ہے جس میں ہمیں ہر چیز سامنے کلیئر ہو، ہم نے پہچاننا ہے، یاد کرنا ہے کہ جی فلانی جگہ کہ میں فلانا گناہ کرتا ہے جو کہ خدا کو ناپسند ہے، تو پھر ہم نے اس پہ غمگین ہونا ہے، تب ہم خدا پرست ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ڈراپ ہے جو ہم اپنی زندگی میں اگر لے کر آتے ہیں تو ہماری مشقوں میں جو ہے وہ ایک ڈراپ کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی بپتسمہ۔ جب کوئی بھی شخص توبہ کرتا ہے، کوئی بھی بھائی یا بہن توبہ کرتا ہے، تو اس سے جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے، اگلی جو سیڑھی ہوتی ہے، میں اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ اگر ہم زمین پہ ہیں، ذرا غور سے سنیے گا کہ میرے ساتھ ہے، اگر ہم زمین پہ ہیں اور ہم نے چھت پہ جانا ہے، جویں ایسی چل چلتے آئے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا باہر سے ہم چھلانگ لگائیں گے اور سیدھا اوپر آ جائیں گے؟ ایسے ہی ہے نہیں، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیڑھی کا استعمال کرنا ہے، سٹیئرز، اور سیڑھی کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے سٹیپس ہوتے ہیں۔ سیڑھی بھی اینج نہیں کہ سیڑھی ایسی لگی ہے سیدھی ایک سٹیپ پہ چھلانگ ماری تو سیدھے اٹھتے، ایسا نہیں، بلکہ اس کے بھی سٹیپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے ہم اگر اس بات کو سوچ لیں کہ میں زمین پہ ہوں اور میں نے آسمان پہ اپنے آسمانی باپ کے پاس جانا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو کچھ سٹیپس ہیں، کچھ ایسے کام کرنے پڑیں گے جس سے آپ سٹیپ بائی سٹیپ اوپر اور پھر اپنے خدا کے پاس، پھر اپنے آسمانی باپ کے پاس، جیسے ہم نیچے سے اوپر چھت پہ آنے کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کرتے ہیں، تو پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری، چوتھی، اور اسی طرح سے چڑھتے چڑھتے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی دلیری کرے کہ جی پہلے سٹیپ سے میں آخری پہ چلا جاؤں، تو دلیری کو شاید کر لے لیکن پورا کرنا شاید مشکل ہوگا، ہو سکتا ہے اس نہ ہو۔ تو بپتسمہ کی تعلیم بڑی سادی اور بڑی عام تعلیم ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کا بپتسمہ یسوع مسیح نے جو ہمیں تعلیم دی، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے پانی اور روح سے بپتسمہ لیا، اور پانی کا بپتسمہ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کے اندر ڈپ ہونا، غوطہ لینا اور پھر پانی سے باہر اوپر آنا، اس کو بپتسمہ کہتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں ہم اپنی رہنمائی کے لیے 2 آیات جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ مرقس کی انجیل میرے ساتھ نکالیں، پہلا باب اس کی 4 اور 5 آیت۔ جلدی آیا اور بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں سے بپتسمہ لیا۔ آمین۔ تو یہ ایک طریقہ، ایک سمجھ آ رہی ہے ہمیں بات کی کہ پانی کا بپتسمہ یہاں پہ ہو رہا ہے، اور جو یوحنا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی تعلیم دیتا ہے۔ گناہوں سے معافی کے لیے توبہ، اس سے پچھلا جو ڈراپ تھا، توبہ کے لیے بپتسمہ دیتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگیوں پہ غور کرتے ہیں، جب ہم اس بات پہ پشیمان ہوتے ہیں کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ مجھے نہیں کرنے چاہیے، اور پھر ہم وعدہ کرتے ہیں خدا سے کہ میں دوبارہ ان گناہوں کو رپیٹ نہیں کروں گا یا کروں گی، تو اس کے بعد پھر جب توبہ کرتے ہیں تو توبہ کے لیے ہمیں بپتسمہ لینا پڑتا ہے۔
وہ بپتسمہ جو یہاں پہ یوحنا جو ہے وہ لوگوں کو دیتا ہے. اور پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ڈراپ ہے، اور ہم کلام خدا میں سے سیکھتے ہیں کہ بپتسمہ جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازے کی اہمیت رکھتا ہے. یعنی اگر چرچ کے اندر میں نے آنا ہے تو اس میں جو دروازہ لگا ہوا ہے، اگر وہ دروازہ کھلے گا نہیں تو میں انٹر نہیں ہو سکتا. دروازے سے اندر تو تب آؤں گا نا جب دروازہ کھلے گا. تو بپتسمہ جو ہے یہ ہماری زندگیوں میں اس اہمیت کا حامل ہے کہ اگر خدا کی بادشاہی کی بات کریں تو اس بادشاہی کا دروازہ جو کھولنے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بپتسمہ ہے. ہاللیلویہ، پریز دا گاڈ. اس بات کرتے ہیں تیسرے آئل کے قطرے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ تھا کیا تھا جی؟ یاد ہے کسی کو؟ میں نے شروع میں کہا تھا کہ 3 چیزوں پہ بات ہے. ٹھیک ہے جی. دیا یکی جو ہے آج ہم اس کے بارے میں بھی سیکھیں گے کہ دیا یکی جو ہے وہ کیا ہے، اور خدا ہمیں دیا یکی کے حوالہ سے کیا سکھاتا ہے، اور یہ جو آئل کا قطرہ ہے کتنا زیادہ ضروری ہے ہماری زندگی. اس قطرے کو حاصل کرنا کتنا زیادہ اہم ہے میری زندگی میں. آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے. تو میرے ساتھ نکالیے گا ملاکی کی کتاب نکالے پرانا نامہ سے 3 باب. کون سا جو ہے نا ہمارے سامنے آزمائش آتی ہے ہر مہینے. اب یہاں پہ خدا کا کلام کیا ہمیں سکھاتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ امتحان کرو، پوری دیا یقین ذخیرہ خانہ میں لاؤ اور اسی سے میرا امتحان کرو. یعنی کہ ساری گلاں بھول کے سب کچھ بھول جائیں اور صرف یہ بات ذہن میں لے آئے، اپنے دل میں لے آئے کہ ایس مہینے میں پوری دیا یقین جڑی ہے خدا دے گھر چ دینی ہے. تو خدا جڑا میرے سارے کام کی کرے گا جی؟ پورے کرے گا. اگر اس بات پہ ہم پختہ ہو جائیں، اس بات پہ ہم کھڑے ہو اسٹینڈ لے لیں تو ان سینس یعنی انڈائریکٹلی ہم خدا کو کیا کریں گے؟ آزما رہے ہیں، خدا کا امتحان کر رہے ہیں. اور خدا نے خود فرما دیا یہاں پہ، خود انہوں نے یہ بات کہہ دیا ہے کہ اس بات سے میرا امتحان. تو آج کے بعد یہ ساری جو پریشانیاں ہیں، یہ سارے جو چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں، ابھی جو میں نے آپ سب کے ساتھ ڈسکس کیے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے باوجود سب تو پہلا تنہا ہمیں سوال کی کرنا ہے جی؟ سب تو پہلے ویری گڈ اپنی دیا یقین جڑی ہے انہوں سائڈ پہ کر دیں اور اس بات پہ پختہ ہو جانا ہے کہ خدا میرے پورے کرے گا. اور یقین کریں میں آپ کے ساتھ وعدہ کریں اس گل کو نسنا نہیں کہ یار میں جی 1000 روپیہ چرچ نے دیتا تو 10,000 چ 9 رہ جائے گا تو 9,000 سے میں کیوں پورا کرا. تو بھائی اگر 9 میں پورا نہیں ہوگا نا تو 10,000 بھی لائے گا تو نہیں ہونا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اگر 9,000 میں پورا نہیں ہوگا تو 10,000 سے بھی کچھ بھی نہیں ہونا. اس لیے خدا کو آزما لیں. اس سے بہتر ہے نا کہ آپ زیادہ پریشانی میں پڑیں، آپ خدا کو اس کے ساتھ امتحان کر کے دیکھیں، خدا کو دیں اور پھر دیکھیں خدا آپ کے لیے کیا کرتا ہے. کیونکہ خدا کا وعدہ ہے اور پھر شک نہیں کرنا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے. یعقوب 1 باب اس کی 5 میں. تو اس لیے ہم نے شک نہیں کرنا بلکہ پورے ایمان کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی سیلری میں سے 10واں حصہ، دیا یقین کا مطلب کیا ہے جی؟ 10واں حصہ، یعنی 10,000 کا 10واں حصہ کتنا ہے جی؟ 1,000 ہے نا. تو ڈرتے کیوں ہیں؟ 10,000 کا 10واں حصہ 1,000، یعنی کہ ہم نے اپنی دیا یقین جو ہے وہ خدا کے گھر میں لانی ہے اور اسی سے خدا کی ہم نے آزمائش یعنی امتحان لینا ہے. اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کی پرابلم، آپ کے مسئلے، آپ کی پریشانیاں، آپ کے سارے الٹے سیدھے جو کام ہیں، وہ سارے ٹیڑھے کام ہیں، وہ خدا سے دیں گے. صرف ایک اس دیا یقین کے وعدے کو پورا کر دیں گے. اس ڈراپ کو آپ اگر حاصل کر لیں گے، اپنی کپیوں کے اندر اس کو محفوظ کر لیں گے
تو یقین کریں خدا آپ کو اتنا دے گا. اور آگے پھر جا کے لکھا ہے کہ وہ ٹڈی کو بھی ڈانٹے گا. یعنی تہاڈے کاروبار سے بھی برکت پائے گا, تہاڈیاں سیلریاں بھی بڑھائے گا, تہاڈے کہ نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے گی. یہ اب خدا وعدہ کر رہا ہے نا کہ اسی سے مجھے آزماؤ, پوری دہ یقین ہیرا کھانا ملاؤ, اسی سے مجھے آزماؤ تو پھر دیکھو میں آسمان کے دریچے کھول کے تہاڈے تے برسانا کہ نہیں برسانا. لیکن یہ تب ہوگا, ایک کنڈیشن ہے اس کے اندر. یہ نہیں کہ آج کلام سننے کو جی اسی کلام سن لیا تو ساڑھے سے برکت برسا دے خدا, ایسا نہیں ہے. بلکہ کنڈیشن ہے یہاں پہ, اور وہ کنڈیشن کیا ہے کہ ہم نے پوری دہائی ذخیرہ خانہ میں لے کر آنا. اور جب ہم ایسا کریں گے تو پھر خدا کہتا ہے کہ پھر دیکھ میں آسمان کے دریچے کھول کر تم پہ برساتا ہوں یا نہیں, یہاں تک کہ تیرے کو رکھنے کی جگہ بھی نہیں. یہاں تک خدا وعدہ کرتا ہے, لیکن اس کے لیے یہاں تک پھر ہمیں ایماندار بھی ہونا پڑے گا. اس لیول پہ جانے کے لیے یہاں تک ہمیں خدا کے ساتھ مضبوط ہونا پڑے گا, خدا کے ساتھ پختہ ہونا پڑے گا, اور اس بات پہ کھڑے ہو جانا پڑے گا. تب خدا جو ہے وہ ہمیں آسمان کے دریچے کھول کر کیا برسائے گا, نہیں برکت برسائے گا. عزیزو, آج کا جو کلام ہے وہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے, اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان 5 عقل مند کواریوں کی مانند ہوں. ہم ان 5 عقل مندوں کی طرح ہوں جنہوں نے اپنا آئل جو ہے اس کو پرزرو کیا, محفوظ رکھا, اور اپنی کٹیاں جو تھی ان کو بھر کے انہوں نے ایکسٹرا کی ساتھ اپنے بیگوں میں رکھا. ان بیوقوفوں کی طرح ہم نے ہرگز نہیں ہونا جن کی تیاری جو ہے وہ نامکمل ہے, جن کی تیاری بہت اچھی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ باہر رہ گئے. ہم نے ان عقل مندوں کی طرح ہونا ہے جنہوں نے بہترین تیاری کی, جنہوں نے ویل پریپریشن کی, اور ان کی اچھی تیاری کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ دلہا کے ساتھ اندر چلی گئی. آج ہم نے لیٹری کو مانگے, خدا کی شفایت کو مانگے, خدا کی روح کی شفایت کو مانگے, اور میں یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ چھوڑ